بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے تھوڑی تھوڑی ہوش آ رہی تھی اور کانوں میں ایک شخص کی آواز مسلسل گونج رہی تھی جیسے وہ کسی کو ڈانٹ رہا ہو، اور اس سارے ماجرے کو کافی دیر بھی ہو چکی تھی۔ اب جب میں نے اپنی آنکھیں ملی اور تھوڑا غور کیا کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا اور غصے سے آگ بگولا ہو گیا کہ وہ شخص ایک وڈیرا تھا اور جس کو وہ ڈانٹ رہا تھا وہ اس بابا جی کا بیٹا تھا جو اس وڈیرے کی گاڑی کے ساتھ ٹکر کھا کر زخمی ہوا تھا اور زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھا، اور اس کا بیٹا ایمرجنسی وارڈ کے باہر مسلسل اس بدتمیز اور کمزور ڈیری کی باتیں سن رہا تھا اور بس ایک ہی بات کہہ رہا تھا کہ میرے بابا کا آپریشن ہو جانے دو، پھر آپ کا سارا نقصان پورا کر دوں گا، ابھی مجھے تنگ مت کرو۔ اور وہ وڈیرا کہنے لگا کہ تم غریب کمی کمین لوگ ایسے ہی ہوتے ہو، پہلے غلط کام کرتے ہو اور پھر معافی مانگ کر جان چھڑا لیتے ہو۔ بس میں نے فیصلہ کیا کہ اس معاملے میں ٹانگ اڑا لوں، کیونکہ میرا ضمیر مجھے بار بار اکسا رہا تھا۔ میرے والد صاحب نے میری تربیت کچھ اس طرح سے کی تھی کہ بچپن سے ہی غریب پرور رہا ہوں الحمدللہ، اور وہ نوجوان جس کے بابا جان زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھے بظاہر غریب لگ رہا تھا، اور غریب اور لاچار انسان ہی ہوتا ہے جو مسلسل کسی کمزور انسان کی بدتمیزی برداشت کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے بس میں کچھ نہیں ہوتا، اس لیے زہر کے گھونٹ پیتا رہتا ہے۔ میں بھی اس شہر میں اجنبی ہی تھا، اکیلا اپنی نوکری کر رہا تھا، اس لیے ہاسپٹل میں بھی میرا پوچھنے کوئی نہیں آیا، اس لیے دو طرفہ سوچ کے ساتھ اٹھا اور اس وڈیرے کو کہا کہ بھائی تھوڑا غصہ کنٹرول کرو، کیونکہ بابا جان کا آپریشن ہو رہا ہے اور آپ مسلسل ان بھائی کو گالی دے رہے ہو جو کہ کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے۔ آپ کو اب اگلی بات سن کر حیرت ہوگی کہ میری بات سن کر وڈیرے نے ابھی بولنا ہی چاہا کہ ساتھ کھڑے پولیس والے افسر نے مجھے بازو سے پکڑا اور ایک کونے میں لے جا کر کہا کہ بابو خیریت ہے؟ میں تو پولیس والے کا یک طرفہ سلوک اور لہجہ سن کر ششدر رہ گیا اور مجبور اپنا تعارف کرایا پولیس والے کو، اور پولیس والے نے اب اپنی نوکری بھی بچانی تھی۔ چپ کر کے گیا اور پیلا زرد ہو کر وڈیرے کے پاس گیا اور اس کو کان میں کچھ بتانے لگا۔ میرے اندازے کے مطابق میرا تعارف کرایا ہوگا۔ اب جیسے وڈیرے کا غصہ 100% سے اچانک سے 10% پر آ گیا، اور وہ وڈیرا خود چل کر پھر میرے پاس آیا اور کہنے لگا بھائی جان آپ آ کر دیکھیں کہ میری 2 کروڑ کی پراڈو کا کیا حال کیا ہے اس بابا جی نے، اور آپ مجھ پر ہی ناراض ہو رہے ہیں۔ میں ساتھ چلا گیا اور جا کر دیکھا صرف اور صرف ایک لکیر سی تھی، جیسے کہ وہ لکیر اس بابا جی کی زندگی کی لکیر ہو اور اس کی جان بس جانے ہی والی ہو۔ میں اب اور بھی غصے میں ہو گیا اور خود کو بہت مشکل سے سنبھالا اور اس بدذات انسان کو کہا اس کا خرچہ کتنا ہے؟ وہ بولا کم سے کم 2 لاکھ روپے۔ میں نے کہا میں دیتا ہوں یہ پیسے، مگر اب میں آپ کے منہ سے ایک بھی گالی نہ سنوں۔ چپ کر کے اس بابا جی کے بیٹے کے پاس جا کر اس کو کہہ دو کہ معاملہ حل ہو گیا ہے، اور آپ دعا یہ کرو کہ بابا جی کو کچھ نہ ہو، قصور جس کا بھی ہے اس ایکسیڈنٹ میں یہ شواہد دیکھ کر پتہ چلے گا۔ اللہ نہ کرے کہ بابا جی کو کچھ ہو جائے، ورنہ آپ کو میں ساری زندگی جیل سے نکلنے نہیں دوں گا۔ اور ساتھ کھڑے پولیس افسر کو تو میں نے کہا کہ میرے سامنے بالکل بھی مت آنا آپ، اور اس واقعے کی ٹھیک رپورٹ شام کو مجھے پیش کرو۔ اس وڈیرے کی قسمت اچھی تھی، شروع ہو گئی، اور اس پولیس افسر کی رپورٹ کے مطابق قصور بابا جی کا ہی تھا، اور یہ مجھے پہلے سے ہی پتا تھا کہ رپورٹ میں ایسا ہی کچھ ہوگا، کیونکہ ہماری پولیس ان وڈیروں کی ڈگڈگی ہوتے ہیں۔ وڈیرا ڈرا ہوا تھا اور مجھے کہنے لگا صاحب میں آپ سے پیسے نہیں لے سکتا اور بابا جی کو بھی معاف کرتا ہوں، اب مجھے اجازت دیں۔ میں نے کہا نہیں، تم جیسے کمزور انسان کے احسان نہ تو مجھے چاہیے، نہ ہی میں اس بابا جی کو آپ کے احسان تلے دبانا چاہتا ہوں۔ اس کو میں نے اس کی منہ بولی رقم دی اور وہ چلا گیا۔ یہ سب جب بابا جی کو پتہ چلا تو بابا جی نے اپنے بیٹے کو کہا کہ اس جوان کو میرے پاس بھیجو، میں نے ابھی تک ان بابا جی کو دیکھا نہیں تھا تو سوچا دیکھ لوں اور صحت کا بھی اندازہ لگا لوں گا۔ تو میں نے ان کے وارڈ میں داخل ہوا، دیکھتا ہوں کہ روشن کشادہ چہرہ، گویا کہ جیسے کوئی فرشتہ ہو۔ چہرے سے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ کسی نمازی اور نیک بابا جی سے ملاقات کا موقع ہاتھ لگا ہے۔ اب کیا ہوا؟ بابا جی موٹے موٹے آنسو آنکھوں میں لیے میری طرف دیکھنے لگے اور مجھے بہت دیر تک گلے لگا کر رکھا اور آسمان کی طرف نظریں جمائے تھے، اور مجھے اتنا سکون نصیب ہوا کہ جیسے کسی نے مرتے ہوئے شخص کو زندگی کا انجیکشن لگا دیا ہو۔ میں نے اس وقت کسی اور دنیا میں تھا اور سمجھ گیا تھا کہ میں نے جو کچھ بھی کیا وہ حق تھا، اور جو پیسے میں نے لگائے اور بالکل درست انسان کی وجہ سے لگائے۔ بس دعاؤں کا بھرا ہوا بیگ میں نے وہاں سے اٹھایا اور چل دیا، اور میرے پیر زمین سے 2 فٹ اوپر تھے۔ اتنا مجھے سکون تھا اس دن
اس سارے واقعے سے جو میں نے سبق حاصل کیا وہ یہ تھا کہ وہ وڈیرا جس کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی، اس کو حرام کی کمائی نے اتنا بے حس اور کم ظرف بنا دیا تھا کہ وہ ایک فرشتہ نما بابا جی زندگی سے زیادہ اہمیت اپنے پراڑوں پر لگی ہلکی سی لکیر کو دے رہا تھا، اور اس کے ساتھ وہ پولیس والے جن کو کچھ ہزار روپوں کی لالچ نے اتنا اندھا کر دیا تھا کہ وہ ایک غریب، مجبور اور لاچار بابا جی کے بیٹے کو، جو کہ اس وقت اپنے بابا کی زندگی اور موت کی پریشانی میں تھا، کیسے مزید پریشان کر رہے تھے، اور ان کو ذرا بھی احساس نہیں تھا۔ یہ دونوں افراد، پولیس والا اور وڈیرا، میری نظر میں بد نصیب ترین لوگ ہیں جن کو اللہ نے اتنی توفیق نہیں دی کہ کبھی زندگی میں کبھی کوئی نیکی کا کام کر سکیں گے، اور ان کو اپنے بد نصیب ہونے پر فخر بھی ہوگا۔ بس آخر میں جاتے جاتے ایک بات بولنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے اگر آپ بھی ایسے وڈیرے یا پولیس والے ہیں تو خود کو بدل لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کی ساری زندگی کی بدعا آپ کا پیچھا کرتی رہے اور ساری زندگی بے سکونی میں گزر جائے، کیونکہ غریب اور کمزور کی بدعا اللہ پاک سنتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔